عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میر تقی میر کی غزل نمبر 2، اور یہ اس غزل کا آخری قطعہ ہے۔ اس کی آج ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قطعہ امتحان کے حوالے سے کافی اہمیت کا حامل ہے، اس لحاظ سے آپ بالکل غور سے اس قطعے کی جو تشریح ہے وہ غور سے سنیں گے اور اس کو اپنی کاپی پہ خود جو ہے تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو آخری قطعہ ہے یہ یوں ہے: کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا وہ تو رشک حورے بہشتی حمیم میر، تھا وہ تو رشک حورے بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ تو سب سے پہلے جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے چند الفاظ، جو نئے الفاظ اس میں سے آئے ہیں، ہمیں ان کا معنی ضروری سمجھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ایک لفظ ہے کاسۂ سر۔ تو کاسۂ سر کا مطلب ہوتا ہے کھوپڑی۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ یہاں پہ ہے وہ ہے استخواں۔ استخواں کا مطلب ہوتا ہے ہڑی۔ اسی طرح سے آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ ہے سرے پر غرور۔ سر پر غرور، سر پر غرور کا مطلب ہوتا ہے گمنڈی برا سر یا گمنڈی سر۔ اسی طرح سے یہاں پہ اور ایک لفظ ہے جو ہے حور بہشتی۔ یہاں پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حور بہشتی۔ حور بہشتی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جنت کی حور، بہشت ہم کہتے ہیں جنت کو، اور حور بہشت ہو گئے جنت کی حور۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے فہم۔ فہم کا مطلب ہوتا ہے عقل۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے یہاں پہ آخری جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ہے قصور۔ قصور کا مطلب ہوتا ہے غلطی یا کوئی خطا اگر کسی نے کی ہوئی ہو۔ تو اس بنیاد پر جو ہے یہ ہے، اب ہمیں یہ الفاظ کے معنی جو ہیں، الفاظ کے معنی جو ہے یہ ہم جان چکے ہیں۔ تو اس بنا پر ہمیں جو ہے یہ اب آسان ہوگا اس آخری قطعے کی تشریح کرنا۔ تو اب کیا ہے، جو پہلا شعر ہے اس آخری قطعے کا وہ یہ ہے: کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا۔ تو میر تقی میر غزل نمبر 2 کے آخری قطعے کے پہلے شعر میں جو ہے اس دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی پر فرماتے ہیں کہ کل چلتے چلتے میرا پاؤں ایک مرے ہوئے انسان کے سر کی کھوپڑی پہ آ پڑا، چونکہ سر کی کھوپڑی کی تمام ہڑیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں، اس لیے میرا پاؤں پڑتے ہی وہ تمام ہڑیاں چور چور ہو گئی۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ تو میر تقی میر جو ہے دراصل اپنا ایک تجربہ یہاں پہ ظاہر کر رہے ہیں اور ایک نصیحت ہمیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ جو ہی میرا پیر اس کھوپڑی پہ پڑا، تو یہ کھوپڑی چونکہ پتہ نہیں کب یہ انسان مر چکا تھا، تو یہ کھوپڑی جو ہے کافی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ جو ہی میرا پیر اس کھوپڑی پہ پڑا، اس کی جو ہڑیاں ہیں یہ چکنا چور ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا، اس کھوپڑی سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ تو آواز آئی، میر کہتے ہیں کہ جو ہی اس کھوپڑی کی ہڑیاں ٹوٹ گئی تو ایک آواز آئی اور کہا: اے غافل اور بے شعور انسان،
راستے کو دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر نہ چلنا چاہیے۔ یوں تکبر اور گھمنڈ سے چلنا دانائی نہیں، کیونکہ ایک وقت میں بھی ایک انسان کے جسم پر گھمنڈ سے بری ہوئی تھی۔ میں بھی چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، جیتا جاگتا انسان تھا، مگر آج میری یہ حالت دیکھ کر آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا حشر بھی ایک دن ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو میر تقی میر جو ہے اس اپنے تجربے سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ نصیحت دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس انسان کی کھوپڑی میں نے اپنے پیروں تلے رون ڈالی اور وہ چکنا چور ہو گئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اے انسان، تو ابھی تو جیتا جاگتا ہوا انسان ہے، لیکن کل آپ کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ آپ کی بھی کھوپڑی اسی طرح سے پیروں کے نیچے رون ڈالی جائے گی، اور آپ کی جو کھوپڑی ہے یہ بھی اسی طرح بوسیدہ ہو جائے گی، اور آپ کی بھی جو کھوپڑی ہے یہ اسی طرح جب اس کے اوپر کسی کا پیر پڑے گا تو یہ تک چکنا چور ہو جائے گی۔ یعنی ایک انسان کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نصیحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اے انسان، تو گھمنڈ کس بات پہ کر رہا ہے، کس بات پہ آپ کو گھمنڈ ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک انسان جو ہے اس کو تو اس بات پہ یقین اور اس کا جو آخری مرحلہ ہے وہ موت ہے۔ تو ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آج اگر آپ غرور کر رہے ہو، کل آپ کا یہی جو غرور والا سر ہے یہ بھی کوئی اپنے پیر کے نیچے رون ڈالے گا، یا یہ بوسیدہ ہو کر خود ہی جو ہے چکنا چور ہو جائے گا۔ تو ایک انسان کو کون سی بات پہ گھمنڈ کرنا چاہیے؟ کسی بھی بات پہ، کسی بھی طرح ایک جیتے جاگتے انسان کو گھمنڈ کسی بھی بات پہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گھمنڈی سر جو ہے ایک دن مٹی کے نیچے جانا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک انسان کو اپنی زندگی میں وہ کام کرنے چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، جس سے دوسروں کی مدد کی جائے۔ یعنی کہ ایک انسان کا ہاتھ جو ہے وہ ایک بندہ مومن کا ہاتھ بننا چاہے، نہیں تو اگر یہ جو سرے پرغرور ہوتا ہے یہ تو آخر میں چکنا چور ہوتا ہے۔ تو پھر آخری اس شعر میں میر کیا کہتے ہیں اس مقطع میں؟ تھا وہ تو رشک حورے بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ تو اب میر تقی میر اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، کہتے ہیں کہ اے میر میرا محبوب۔ یہاں پہ خدا کی طرف اشارہ ہے جس پر جنت کی حوریں رشک کرتی ہے، یعنی مجھ میں ہی بسا ہوا تھا، مگر اپنی کم عقلی کے سبب میں اس کو پہچان نہ سکا۔ میر تقی میر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جس خدا کو میں ڈھونڈ رہا تھا، جس خدا کو میں ہر جگہ پہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ میں نے کہیں نہیں پایا، بلکہ ہر جگہ تو موجود تھا لیکن میں نے اس خدا کو اپنے آپ میں ہی پایا۔ یعنی اگر کسی کو خدا کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ تو وہ جو حوریں جنت میں ہوتی ہے، وہ جس انسان کے لیے رشک کرتی ہے، وہ جو اللہ کا محبوب آنے والا ہوتا ہے، اسی کے لیے تو حوریں رشک کرتی ہے۔ اس اللہ کو ڈھونڈنا جو ہے اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ یعنی اگر کسی کو خدا کو ڈھونڈنا ہے تو وہ اس کو اپنے اندر ہی ڈھونڈے، کسی اور جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو پہچان پائے گا تو اللہ کو جو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو جو پہچاننا ہے، وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو پہچانا، یعنی اس نے پھر اللہ کو پایا، اس نے اللہ کو پایا تو پھر جنت تو اس کے لیے واجب ہو گئی، اور جنت جو ہی اس کے لیے آ گئی تو جنت میں جو حوریں ہیں وہ تو رشک کرے گی کہ اس انسان کے لیے جس نے
اللہ کو پہچانا ہوگا، لیکن اللہ کو پہچاننا اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اس لیے اپنے آپ میں ہی جو وہ بسا ہوا ہے، اللہ ہر ایک انسان کے دل میں ہی بستا ہے، اپنے دل کو دیکھنا چاہیے تو وہ اللہ میاں کو آرام سے انسان ایک پہچان پائے گا۔ سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ مجھ میں ہی بسا ہوا تھا، یعنی میں نے ہر جگہ خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں اسے کہاں پایا؟ اپنے ہی، وہ مجھ میں ہی بسا ہوا تھا، اپنے آپ میں پایا، مگر اپنی کم عقلی کے سبب میں اس کو پہچان نہ سکا۔ لیکن میرا جو فہم تھا، میری جو عقل تھی، یہ تو میری عقل کا قصور تھا، یہ تو میری عقل کی غلطی تھی کہ میں اس کو پہچان نہ پایا۔ اپنی کم عقلی کے سبب میں اس کو دوسری جگہ، ہر جگہ پہ ڈھونڈتا رہا، لیکن آخر میں یہ میری کم عقلی تھی کہ وہ میرے ہی اندر بسا ہوا تھا۔ کیونکہ یار کو بے پردہ دیکھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا لازمی ہے۔ یعنی جب اللہ کو پہچاننا ہے، تو اگر آپ کو اپنے یار کا دیدار کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا، تو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ یہی بات جو ہے میر تقی میر اس آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو دوسری جگہوں پہ ڈھونڈنے کے بجائے اپنے اندر اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایک انسان اس کو اپنے اندر پائے گا تو یہی جو ہے اس انسان پہ جو ہے پھر جنت کی حوریں بھی جو ہے وہ رشک کرے گی۔ تو میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میری کم عقلی کی وجہ سے میں اس کو ہر جگہ ڈھونڈتا رہا، لیکن آخر میں جب میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اپنے اندر ہی بسا ہوا تھا، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ کل دوسری غزل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔